نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی۔ سبحان اللہ۔ حضور سب کے لیے رحمت ہے۔ بولو ذرا زور سے بولو، زور سے بولو۔ حضور سب کے لیے، یعنی صرف مردوں کے لیے ہی رحمت نہیں ہے بلکہ عورتوں کے لیے بھی۔ آواز آئے اونچی، ذرا زور سے بولو۔ عورتوں کے لیے بھی، بچیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے۔ ایک دور تو وہ تھا بیٹیوں کو زمین میں گاڑتے تھے، حضور نے کتنا بڑا پریورتن دنیا کو دیا، کیسا انقلاب پیدا کیا۔ اب اگر کسی کی عورت بیوہ ہو جاتی تو پہلے بیواؤں کو کوئی منہ لگانے تیار نہیں ہوتا تھا، اب رشتوں کی لائن لگ جاتی۔ حضور نے بیواؤں کے ساتھ بھی ایسا انصاف کیا۔ ارے تاریخ انسانیت میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضور کے آنے سے پہلے ایسے حالات تھے، بعض حصوں میں، دنیا کے بعض ملکوں میں، حصوں میں ایسے حالات تھے کہ شوہر جب مرتا تھا تو اس کے شوہر کے ساتھ ساتھ بیوی کا بھی کام تمام کر دیتا تھا۔ یہ سماج، ایسا ماحول تھا ناقابل بیان، مگر میرے حضور نے بیواؤں کو کتنی عزت دی۔ 25 سال کی عمر ہے حضور پاک کی، رشتوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ مکہ ہی نہیں، عرب کا وہ کون سا خاندان تھا جسے حضور کے بارے میں پتا ہو اور وہ تمنا نہ کرتا ہو کہ ہمارے پریوار کے داماد بن جائیں عبد المطلب کے پوتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائن لگی ہوئی تھی رشتوں کی۔ 25 سال کی عمر ہے، لیکن مجھے بتاؤ قاضی پورہ کے لوگوں، ارے یہ باتیں غیر مسلم سماج کو بتاؤ، انہیں سمجھاؤ کہ جو میڈیا میں نگیٹیویٹی پھیلائی جا رہی ہے اسلام کے بارے میں، ہمارے پیارے نبی کے بارے میں، وہ سچ نہیں ہے۔ سچ یہ ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضور نے اس زمانے میں، جب کہ رشتوں کی لائن ہے، جہاں چاہتے، جس پریوار میں چاہتے، جس خاندان سے چاہتے آپ کا رشتہ ہوتا، شادی ہوتی، مگر آپ نے شادی کی تو 2 مرتبہ کی بیوہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے آپ نے شادی کی اور دنیا کو بتایا عورت کنواری ہو یا بیوہ منحوس نہیں ہوتی۔ اور یہاں یہ بھی بتاؤں، جب تک حضرت عائشہ، حضرت خدیجۃ الکبریٰ بقید حیات رہیں، آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ اتنی محبت فرماتے تھے حضور پاک حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے۔ بیواؤں کو عزت دی ہے میرے حضور نے، بہنوں کو عزت دی ہے میرے حضور نے، ماؤں کے قدموں کے نیچے فرمایا جنت ہے، ماؤں کو عزت دی ہے میرے حضور نے۔ تو حضور کا میلاد اسی لیے تو سب کو منانا چاہیے کہ حضور کسی ایک طبقے کے لیے رحمت نہیں ہے، حضور تو سب کے لیے رحمت ہیں۔ میں پارلیمنٹ کے ایک اسپیچ سن رہا تھا سنجے سنگھ جی کی، انہوں نے پارلیمنٹ میں یہ بات کہی کہ قرآن میں پروفٹ کے بارے میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُسْلِمِينَ نہیں آیا ہے، لِلْعَالَمِينَ آیا ہے، یعنی وہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ وہ تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، اولاد رسول حضور سید ناصر میاں صاحب قبلہ بریلی شریف کی مرکزی درسگاہ جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے قائم کیا، جس درسگاہ کو منظر اسلام، اور ماشاءاللہ وہاں سے آئے تو سینے میں علم دین کی دولت سجا کے لائے اور فیضان اعلیٰ حضرت بھی سجا کر کے لائے۔ ماشاءاللہ، زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس بات کی مجھے جو لوگ جانتے ہیں وہ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ میں کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کرتا ہوں، جو سچ ہوتا ہے وہ بولتا ہوں، ورنہ خاموش ہو جاتا ہوں۔ جو سچ ہے وہ میں نے بیان کیا۔ کیوں میں مفتی صاحب اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے ہمارے قبلہ حضرت سید وسیم صاحب قبلہ۔ خیر بلند آواز سے بولیے سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد۔ میں بھی کہہ رہا تھا مظہر بھائی سے، میں نے کہا آپ فکر نہ کیا کرو، یہ قاضی پورہ کے لوگ ماشاءاللہ ہر موقع پہ آپ کے ساتھ ہیں، اور حضرت قاری شاہی صاحب کو بھی سلام پیش کروں گا، ماشاءاللہ انہوں نے محنت کی۔ کتنے طلبہ فارغ ہوئے بھائی؟
4 اور یہ تو بہت چھوٹا بیٹا، ذرا کھڑے ہونا، ذرا کھڑے تو ہو جاؤ، لوگ دیکھیں آپ کو، کرسی پہ کھڑا ہو جاؤ میرے لال کرسی پہ. کتنے سال کا بیٹے؟ دیکھو بچوں کو دیکھ لو ذرا، مرتد وسیم جیسے لوگ دیکھ لینا، ایسے لوگوں کو تو اٹیک وٹیک بھی آ سکتا ان لوگوں کو. جس نے قرآن سے جس نے قرآن سے آیتیں نکالنے کی بات کی تھی، وہ لکھنؤ کا جو ہے، اس کا معاملہ تو یہ ہو گیا کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. چونکہ سپریم کورٹ نے بھی اس پہ جو ہے جرمانہ لگا دیا، کورٹ کچہریوں کے چکر لگا رہا ہے. اب وہ ان بچوں کو اگر دیکھے، ذرا سے بچوں کا وہ دیکھے تو تعجب میں پڑ جائے گا کہ میں جس قرآن سے آیتیں نکالنے کی بات کر رہا ہوں، ایمان والے اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. ذرا سے بچے ماشاءاللہ، ابھی ان کی کیا عمر ہے اور ان کے سینے میں پورا قرآن محفوظ ہے، پورا قرآن الحمدللہ. اور میں تو کہوں گا بچیوں کو بھی پڑھانے کی ویوستھا کریں، چونکہ مالدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، کسی چیز کی کمی تھوڑی ہے قاضی پورہ میں. آپ محنت کریں اور حضرت کی سرپرستی حاصل کریں، بچوں کو پڑھائیں ماشاءاللہ خوب محنت سے. حضرات تو میں بتا یہ رہا تھا کہ ہمارے حضور سب کے لیے رحمت ہیں. دنیا والوں کو بتا دو کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اللہ اکبر. بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا 800 کروڑ آج کی آبادی، کروڑوں اربوں خربوں آ کے جا چکے، جو آنے والے ہیں وہ بھی لگا لو. حضور جیسا نہ کل کوئی تھا، نہ آج کوئی ہے اور نہ کوئی ہو سکتا ہے. اسی لیے بریلی کا تاجدار کہتا ہے اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ذرا مچل کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور جب دنیا میں تشریف لے آئے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پورے مکہ میں عجیب خوشی کا ماحول ہے. آپ کے جو دادا ہیں آپ سب جانتے ہیں، ان کا نام ہے حضرت عبد المطلب. آپ بھی اپنی زبان سے ادا کرو نا یار، زور سے ذرا، حضرت عبد المطلب. ان کو کسی نے بتایا، آپ کو پتا نہیں ہے سردار قریش، آپ کے گھر پہ آپ کے مرحوم بیٹے عبداللہ کی بیوی آمنہ کی گود بھر گئی ہے، اور اللہ نے ایسا حسین و جمیل بیٹا عطا فرمایا ہے کہ ہمارے گھر کی عورتوں نے آ کر ہمیں بتایا کہ ہم نے ایسا خوبصورت بچہ زندگی میں نہیں دیکھا. اب جیسے حضرت تشریف فرمائے، ایک مثال دے کے بتاؤں گا. حضرت کے گھر اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جو اپنے پوتی پوتوں کو دیکھیں، کھلائیں، ان کو پیار دیں. آپ میں سے جو یہ اس دولت کو حاصل کر چکے ہیں دادا حضرات، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے اولاد کی اولاد سے. ایک مرتبہ کو حضرت اپنے بیٹوں پہ سختی کر دیتا ہے، مار پیٹ بھی دیتا ہے، لیکن پوتی پوتوں کا بہت ہتیشی ہوتا ہے دادا. ماں کو ڈانٹتے وقت یہ دیکھنا پڑتا ہے بچے کے دادا اویلیبل تو نہیں ہے. بچے کے دادا اگر آن لائن ہوئے تو پھر آف لائن ہونے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. کیوں حضرت؟ جیسے ہمارے مفتی صاحب ہیں، اپنے بچوں کو جب بھی ڈانٹا یا سمجھایا ہوگا اپنے ابا کے سامنے نہیں، ابا وہ ہوتا ہے کن پکڑی کر دیتا ہے بیٹے کی کہ اپنا بچپنا یاد نہیں ہے، بچوں پہ سختی کرتا ہے. بولو زور سے بولو ذرا. اور دادی کا تو پوچھو ہی مت. اور یہاں تو دادا وہ ہے کہ ایسا دادا بننا نہ کسی کو میسر ہوا نہ ہوگا، اس لیے کہ دادا اس کا بنا ہے جس کا نہ کل کوئی جواب تھا، جس کا نہ کوئی آج جواب ہے. انہوں نے جب یہ سنا کہ میرے بیٹے عبداللہ کی بیوی کی گود بھر گئی ہے، قدم کہاں رکے، دوڑے دوڑے پہنچ گئے حضرت سیدہ آمنہ خاتون کے مکان پر. اندر جیسے ہی داخل ہوئے آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، آنسوؤں کی لڑی جاری ہو گئی.
گئی. قاضی پورا کے لوگوں سوال تو ضرور کرو گے کہ حضرت خوشی کا موقع ہے, آنسو کیسے؟ آنسو بھی خوشی کے ہی ہیں, مگر ان آنسوؤں میں ایک درد بھی چھپا ہوا ہے. یا اللہ, آج پورے مکہ کے لوگ کتنے خوش ہیں, ہر کسی کی زبان پر میرے ہی پوتے کا ذکر ہو رہا ہے. کاش آج میرے اس پوتے کا باپ زندہ ہوتا تو وہ کتنا خوش ہوتا. آج میرا بیٹا عبداللہ بقید حیات دنیاوی ہوتا تو وہ کتنا خوش ہوتا. بھارس بن گئی. آپ آنکھیں پکڑ کے ایسے ہی ایک گوشے میں بیٹھ گئے. اس کے بعد پھر خیال آیا, اگر مجھے روتے ہوئے دیکھ لیا میری بیٹی آمنہ نے تو وہ آپ دیدہ ہو جائے گی. آپ نے اپنے آپ کو سنبھالا, کنٹرول کیا, آنسوؤں کو صاف کیا, پھر قدم بڑھائے اور پہنچ گئے حضرت سیدہ آمنہ کے پاس. جا کر کے جیسے ہی آپ وہاں پہنچے ہیں, حضرت سیدہ آمنہ نے اپنے سسر, یہاں ایک جملہ کہوں گا میں, ہر سسر وہ ریت اپنائے جو عبد المطلب نے اپنائی, اور ہر بہو وہ ریت اپنائے جو حضرت سیدہ آمنہ نے اپنائی. وہ بیٹی سمجھتے تھے, سیدہ آمنہ ان کو اپنا باپ سمجھتی تھی. کاش میں کہوں گا اپنی ماں و بہنوں سے بھی اور آپ سے بھی, تمہارے گھر جو بیٹی دلہن بن کے آئے اسے بہو کی نگاہ سے مت دیکھو. اس کی ویکنس کا چرچا باہر آبادی میں بیٹھکوں پہ, چوراہوں پہ, چوک چوراہوں پہ نہ کرو. اسے بیٹی سمجھو. اس کی کوئی کمی ہو تو سوچو یار ہماری بیٹی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, اس کو سمجھاؤ. اور وہ بیٹی اپنے ساس سسر کو ماں باپ سمجھے تو انشاءاللہ کسی گھر میں ڈیورس کا, طلاق کا نمبر نہیں آئے گا, بلکہ ہر گھر جنت کا باغ بنتا ہوا نظر آئے گا. دیکھو میلاد کا ذکر جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے نا, ہوا کی رفتار بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. گویا کہ یہ ہوا بھی اشارہ دے رہی ہے کہ میلاد کی خوشی زمین والوں تم ہی نہیں مناتے ہو, اے انسانوں تم ہی نہیں مناتے ہو. جب تم جھومتے ہو تو جھومنے کا حق ہمارا بھی بن جاتا ہے. سبحان اللہ, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. جتنا تم مچلو گے انشاءاللہ اتنا ہی ہوا بھی مچلے گی. اور یہ میں نے متعدد مرتبہ اس کا تجربہ کیا ہے. جب نبی کا میلاد ہو ہوا پہلے رکی ہوئی ہوتی ہے, نبی کا میلاد ہوتا ہے تو ہوا چلنے لگتی ہے, ہوا مہکنے لگتی ہے. میرے بھائیو, حضرت سیدہ آمنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. دیکھو سنو, ایک خاتون کو بچے کی پیدائش کے وقت سب سے زیادہ اگر ضرورت کسی کی محسوس ہوتی ہے تو وہ اس کا خاوند اور شوہر ہوتا ہے, کیونکہ اسی کی امانت اب دنیا میں آئی ہے. اللہ نے اس امانت کو وجود دیا ہے. حضرت سیدہ آمنہ کو بار بار اپنے مرحوم شوہر حضرت عبداللہ کا خیال آ رہا تھا. رب نے بیٹے 10 یا 11 عطا فرمائے تھے سردار قریش حضرت عبد المطلب کو, لیکن ان سارے بیٹوں میں سب سے خوبصورت, سب سے خوب سیرت, سب سے بلند اخلاق اگر کوئی شہزادہ تھا اس کا نام تھا عبداللہ. ذرا زور سے بولو نا یار سبحان اللہ. ارے سبحان اللہ بولنے پہ ٹیکس نہیں لگے گا, بولو زور سے سبحان اللہ, اور بلند آواز سے بولو اللہ اکبر. حضرت سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کے سردار قریش سمجھ گئے معاملہ کیا ہے. سر پہ ہاتھ رکھا, کہا بیٹی آمنہ تو فکر نہ کر, آنسو نہ بہا. میں نے مانا اس بچے کا باپ اب اس دنیا میں نہیں ہے, مگر یہ تو دیکھ اس بچے کا دادا دنیا میں ہے. تیرے بیٹے کو کوئی تکلیف نہیں آنے دوں گا, اس کی ڈھال بنوں گا. اور بیٹی آمنہ سن, ہر طرح کا پیار اپنے پوتے کو دوں گا, بس مجھے میرے پوتے کا جلوہ دکھا دے. جدھر سے گزرا ہوں نا ذکر تیرے بیٹے کا ہی ہو رہا ہے آمنہ, مجھے اس کا چہرہ تو دکھا. حضور کے چہرے اقدس کا بوسہ لے رہی تھی صوف کی چادر. صوف کپڑا ہوتا ہے, سافٹ, بہت زیادہ نرم کپڑا. اللہ اکبر. حضرت سیدہ آمنہ نے رخ مصطفیٰ سے, دیکھو ماشاءاللہ کتنے ادب کے ساتھ, پیار کے ساتھ اور کتنی توجہ کے ساتھ آپ اپنے پیارے نبی کا میلاد سن رہے ہیں. یا اللہ ہم سب میلاد والوں کو یہاں بھی کامیاب فرما اور آخرت میں بھی کامیاب فرما. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ حضور کا ذکر آج کریں تو ہماری یہ کیفیت ہو جاتی ہے, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما, انوار کا عالم کیا ہوگا, ہر کوئی فدا بن دیکھے ہے دیدار
دیدار کا عالم کیا کیا ہوگا؟ ہوگا؟ واہ واہ، کیسے آپ محظوظ ہو رہے ہیں، کس قدر توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اللہ شاد و آباد رکھے آپ لوگوں کو۔ میں نے یہ بات پڑھی ہے کتابوں میں اور تجربہ بھی کیا ہے کہ حضور کے میلاد پہ جو جتنا محظوظ ہوتا ہے نا، اس کی روزی روٹی میں اللہ اتنی ہی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے، حضرت سیدہ آمنہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دادا جان یہ باتیں کہہ رہے ہیں، بیٹی آمنہ ذرا اپنے بچے کے رخ سے چادر ہٹاؤ، میں دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کرے اس چیز کو آپ بھی محسوس کرو۔ ویسے اس درجے تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، بس تقریب فہم کے لیے کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی چہرے مصطفیٰ سے چادر ہٹی ہے نا، حضور پاک کا پہلی مرتبہ دادا نے دیدار کیا، وہ کیفیت کیا رہی ہوگی ہم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ جب یہ خاکسار پہلی دفعہ مدینہ شریف گیا، 5 گھنٹے کا سفر یہاں دلی سے مدینہ ایئرپورٹ کا، اور پھر وہاں 1-2 گھنٹے کی فارملٹی، پھر آپ باہر نکلو، کتنی تھکان ہو جاتی ہے۔ سب کو خیال ہونا چاہیے کہ بھی جلدی سے ہوٹل میں پہنچے، آرام کریں، لیکن میں نے ایک بندہ بس میں نہیں دیکھا جو ایئرپورٹ سے ہوٹل تک جاتا ہے جو یہ کہہ رہا ہو جلدی سے مدینہ پہنچے بھئی اپنے ہوٹل میں جائیں۔ سب کی زبان پہ یہ تھا کہ حضور کا گنبد خضرا دیکھنے کو کب ملے گا، یعنی کسی کی توجہ اس طرف نہیں ہے ہوٹل کب آئے گا، سب یہ کہہ رہے ہیں حضور کا گنبد خضرا کب آئے گا۔ 5-6 گھنٹہ کی تھکان بھول جاتا بندہ جب بس میں کے گلاس سے اندر سے شیشوں سے دیکھتا حضور کا روزہ نظر آ رہا ہے۔ تو میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں، روزے مصطفیٰ کی کشش کا جب یہ عالم ہے تو چہرے مصطفیٰ کی کشش کا عالم کیا ہوگا، اور وہ بھی دیکھنے والا کوئی اور نہیں دادا ہے۔ ارے دادا نے حضور کا چہرہ دیکھا، پہلے بیٹے کے غم میں آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے، اب خوشی میں اتنے آنسو آئے ہیں کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اتنا پیار آیا، کہا بیٹی آمنہ مجھے میرے پوتے کو گود میں دے دے۔ سیدہ آمنہ نے حضور کو اٹھایا اور آپ کی گود میں رکھ دیا حضور کو، حضور پاک کو سینے سے لگایا۔ حضور کے سینے کی گرمی دادا جان تک پہنچی، اور دادا جان کے سینے کی گرمی حضور نے جب محسوس کی، آنکھیں کھول دی حضور نے۔ ہمارے آپ کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں سرما لگاؤ تو سرمگی ہوتی ہیں، حضور کی آنکھوں میں سرما لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آمنہ کہتی ہے حضور سرمگی آنکھوں کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے تھے۔ اللہ اکبر، دادا جان نے پیار کیا، لبوں کو چوما، حضور نے جب آنکھیں کھولی نا تو نور برس رہا ہے آنکھوں سے، حضور مسکرائے ہیں، اور جب حضور مسکراتے تھے وہ مسکراہٹ کیسی ہوتی تھی یہ بیچارے کیا جانے، حضور کو ہم جیسا بشر کہنے والے۔ اس چیز کو سمجھنا ہو تو میرے دوست تمہیں بریلی چلنا پڑے گا۔ امام احمد رضا بتاتے ہیں حضور کی مسکراہٹ کیسے ہوتی تھی، اور اعلیٰ حضرت وہی بتاتے ہیں جو ہمارے اسلاف نے بتایا، صحابہ و اہل بیت نے بتایا کیسے مسکراتے تھے حضور۔ حدیث میں مشکات کی آیا کہ حضور جب مسکراتے تھے تو آپ کے دندان مبارک سے نور نکلا کرتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے مسکراتے تھے کیا حضور، بات ہے، واہ واہ، گویا کہ مسکراہٹ کے ذریعے کہا دادا میری ماں کو بھی بولو اور میں آپ کو بھی بولتا ہوں، اب غم نہ کرو، محمد آ گیا ہے غم مٹانے والا، خوشیوں کا انبار لگانے والا، مسکراہٹوں کا سامان لانے والا، اب فکر نہ کرو میں آ گیا ہوں۔ سردار قریش نے کہا بیٹی آمنہ میں ذرا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ تک جاؤں اور اپنے بچے کو، اپنے پوتے کو گود میں لے کر کے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کا طواف کروں۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ یہ کام کیجئے۔ سردار قریش نا دیکھو جلووں میں کھو گئے ہیں اپنے پوتے کی۔ اچھا یہاں ایک مثال سے سمجھاؤں گا، اپنا خون ہوتا ہے، دادا کے لیے بیٹا ہو، بیٹے کا بیٹا ہو، نواسا ہو، نواسی ہو، یا بیٹی ہو، کسی بھی کلر کے ہوں، وائٹ یعنی بلیک اینڈ وائٹ ہوں یا دونوں کلر ہوں یا جیسے بھی ہوں، اپنے سے اچھا تو کوئی لگتا ہی نہیں ہے بھائی، اپنے اس کے چہرے
سے نگاہ ہٹانے کو جی کہاں چاہتا. یہاں تو چہرہ بھی ایسا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ایسا حسن و جمال کسی کو بخشا ہی نہیں ہے. تو اب بتاؤ, اور وہ بھی دادا دیکھ رہا ہے تو حضرت چہرے سے نگاہیں ہٹانے کو جی کہاں چاہے گا. آپ میں سے جو گئے ہیں مکہ شریف وہ جانتے ہوں گے کہ حضور کے مکان سے یہ خانہ کعبہ کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے. جیسے ہم جہاں پہ بھی کھانا وانا کھایا تھا وہاں سے یہاں تک آئے اتنا فاصلہ ہوگا, اس سے کچھ زیادہ ہوگا. تو حضور کو لے کر کے وہ چلتے چلے جا رہے ہیں اور حضور کو دیکھتے جا رہے ہیں, نگاہیں نہیں ہٹا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے حضور کے جلووں میں کھوئے ہوئے ہیں, تو ان کو یہ پتہ نہیں چل پایا کہ میں حرم شریف میں انٹر ہو چکا ہوں. وہ تو جب بالکل قریب خانہ کعبہ کی دیوار آئی اور خانہ کعبہ آیا تو ان کو احساس ہوا کہ ارے میں تو بالکل قریب آ گیا. اب جو انہوں نے ایسے خانہ کعبہ دیکھا تو ذہن قاضی پورا والوں ان کا چکرایا, اس لیے کہ آتے روزانہ تھے مگر یہ انداز خانہ کعبہ کا کبھی نہیں دیکھا, اس طریقے سے جھومتا ہوا کبھی نہیں دیکھا. وہ ان کے تعجب میں پڑنے کی وجہ یہ تھی کہ سمجھ یہ نہیں پا رہے تھے کہ قدم میرے بڑھ رہے ہیں کعبے کی طرف یا کعبہ بڑھ رہا ہے محمد مصطفیٰ کی طرف, جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی. ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام.